عید کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ تو چھتوں پر چڑھ ہی جاتے ہیں. عید کا چاند نظر آ جائے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اس خاکے میں بھی عید کے چاند کا ذکر ہے. آئیے سنتے ہیں. اماں چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا. ماں چاند مبارک ہو آپ کو. مبارک ہو. اللہ کا شکر ہے اس زمین میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو عید کی خوشیوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. اماں وہ آپ وہاں گئی تھی فیضانہ کے گھر، مگر اس کا ابا تو غرور سے اکڑ گیا ہے. ارے 2 پیسے کیا آ گئے، اوقات ہی بھول گیا آپ نے. کہتا کتنا غریب تھا. جی اماں ویسے آج کل لوگ اچانک ہی امیر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے غریب رشتہ دار ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ ہی نہیں ملاتے، صرف انگلیاں ہی ٹچ کرتے ہیں. بس بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں دولت، طاقت، عہدہ عطا فرمائے، مگر تکبر نہ آنے پائے تم نے. آمین آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دولت بھی عطا فرمائے اور سب کچھ عطا فرمائے. آمین. ارے بیٹا اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے رزق عطا فرماتا ہے، لیکن بیٹا تو فیضانہ کا خیال دل سے نکال دے. اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں بیٹا دعا کر اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں فرزانہ کے ابا کی طرح امیر کر دے، یا فرزانہ کے ابا کو ہماری طرح غریب کر دے. بیٹا بس میری ایک دعا ہے، اللہ وہ قبول فرمائے. اللہ تجھے چاند جیسی دلہن عطا فرمائے. اماں مجھے چاند جیسی دلہن کی دعا مت دیجیے پلیز. کیوں نہ دو تجھے چاند جیسی دلہن کی دعا؟ اماں آپ کو معلوم ہے جب چاند نکلتا ہے تو چاند دیکھنے والوں کا رش لگ جاتا ہے. اماں اگر میری دلہن چاند جیسی ہوگی اور جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں چاند دیکھنے والوں کا رش نہ لگ جائے. اس وجہ سے مجھے چاند جیسی دلہن نہیں چاہیے. اماں سامعین، پروگرام یہ شعور کس کا ہے کے ساتھ آپ کا میزبان شفیع بانم حاضر ہے. آج ہم آپ کی ملاقات ایک شوہر سے کروا رہے ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اپنے گھر سے بھاگے. عید مبارک. خیر مبارک بڑے بھائی، خیر مبارک. آپ کا نام؟ مجھے دیکھ کے لگ نہیں رہا بھائی جان، مجھے نزاکت کہتے ہیں بھائی جان. اچھا یہ بتائیے کہ آپ گھر سے کیوں بھاگے؟ رومال ملے گا تھوڑی دیر کے لیے؟ بالکل. میری بیوی مجھ پہ بہت ظلم کرتی تھی، گھر کے سارے کام کرواتی تھی، خود آرام کرتی تھی. ایک دن موقع پا کے میں گھر سے بھاگ کے نکل آیا بھائی جان. بڑا ظلم ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اب آپ واپس گھر جانا چاہتے ہیں؟ بھائی جان تمہارے اندر موضوع بھی ہے، دماغ وماغ ہے تمہارا. آزاد پرندے سے پوچھ رہے ہو کہ ٹائٹ ہونا چاہتے ہو بھائی جان. ارے بھائی کیا ہو گیا، لوگ تو 4 بیویاں ان کی ہوتی ہے اور آپ ایک بیوی سے پریشان ہو گئے. لگتا ہے تم کوارے ہو ابھی تک. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی بے عزتی ہوتی رہتی ہے اور بے عزتی خراب بھی ہوتی رہتی ہے، مگر وہ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ڈھیٹ ہوتے. اور کچھ لوگ اپنی بے عزتی کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ میں بھاگ کے نکل آیا. اچھا تو یہ آپ کے ساتھ کیا آپ اپنی بے عزتی کے بعد وہاں سے چلے آئے؟ اچھا جی چلے خیر. آج عید ہے، ہماری آپ سے اور سب ناراض شوہروں اور بیویوں سے درخواست ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بیوی ہمارا پروگرام سن رہی ہو اور آپ سے رابطہ کرے اور معافی مانگنا چاہے تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ بھائی جان یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے ریکارڈنگ ہوگی، مگر یہ پروگرام تو جو کا تو جاری ہے. یہ کیا چکر چل رہی ہے؟ میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ارے کون لیتے ہیں؟ جی کون صاحب بات؟ میں سعید بات کر رہی ہوں لالو کھیت سے. یہ جو آپ کے پروگرام میں موجود ہے نا، یہ میرے دوست ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ان کی بیگم ان کو یاد کرتی ہیں؟ ارے بھائی بھابھی نے تو 5 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا کہ جو بھی ان کے شوہر کو ڈھونڈ کے لائے گا نا تو اس کو جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے انعام دیں گی. بھائی ایک منٹ، یہ عید سعید والے یہ جو بھائی جان ہیں ان سے پہلے یہ بھی معلوم کر لو کہ زندہ یا مردہ لانے والے کو انعام ملے گا یا پھر زندہ ہی لانے والے کو انعام ملے گا ہے؟ ارے سعید صاحب کی بات سنی آپ نے، اب آپ انہیں جواب دیں. ہاں تو بھائی زندہ لانے والے کو انعام دیں گی نا، مرنے کے بعد بھابھی کے کس کام کے؟ سنا آپ نے؟ سنا. ارے نزاکت صاحب آپ کی بیگم آپ کی جدائی میں کس طرح تڑپ رہی ہے، دیکھا آپ نے؟ ایک منٹ میری بات کیا سعید. او بھائی جان سعید، اوے سنو مجھے بھائی، سچ تجھے قسم ہے تیری دوسری بیوی یعنی میری دوسری بھابھی کی. نزاکت صاحب آپ نے بھی ایسا
ऐसी कसम दे दी है कि अब आपको बताना ही पड़ेगा। मैं जब तेरी दूसरी भाभी के साथ ईद पर मिठाई लेकर गया ना, तो मुझे भाभी कह रही थी कि वो तुझे याद करके बहुत रोई है, और मुझे भी रोना आ गया थी, कभी भी आंसू निकल रहे। हाँ, कह रही थी ऐसे आला आला खाने बनाते थे, और उस दिन तो हमने भाभी के हाथ का खाना खाया, और घर की सफाई मिनटों में कर लिया करते थे। तेरा अपनी बेजवान साहब आपने सुना, वो मुझे याद नहीं कर रही, मेरे काम को याद कर रही है। मैं खाना बनाता था, मैं मिनटों में सफाई कर लिया करता था, मैं बर्तन धोता था, मैं कपड़े धोता था। इंसान प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। यही तो सबूत है। लाइन कट गई, लगता है दूसरे कॉलर से बात करनी पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, मैं अपने शौहर से बात कर। बोलो बेगम, क्या बात है? मैंने मोबाइल पर बात कितनी बार मना किया, कर दिया करो, तो में कॉल मत किया। मैं आपकी आपके मेहमान की बीवी हूँ। माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं था। अच्छा, आपने इनाम रखा है 5 लाख रुपए। हाँ, पहले मेरे शौहर को मेरे हवाले करो। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं घर नहीं। सुनिए, आज ईद का दिन है, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन तुम मगरमच्छ के आंसू है भाई साहब। नहीं, सुनिए, मगरमच्छ के नहीं, ये मेरे आंसू हैं। समझाता हूँ बेगम, तुम मेरे बगैर जिंदा रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत है। दौलत नहीं, देखिए, तुम्हारे बगैर ऐसी है जैसे बगैर कांटों के गुलाब, जैसे बगैर तवे की रोटी, जैसे बगैर बंदर के बंदे वाला। भाई साहब, तुमने ये कैसे मिसालें दे रही है? बगैर बंदर के बंदर वाला, यानी नहीं, आप तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मुंह से कभी मेरे लिए कोई दुआ निकली? हमेशा बोल बत्ती रहती हूँ, बंदर दुआ दीजिए ताकि ये खुश हो जाए। अच्छा, मैं आपके और सब सुनने वालों के सामने अपने शौहर को दुआ देती हूँ। अच्छा, चलो देखिए, दुआ। अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत दे, इतनी इज्जत दे कि तुम संभाल ना सको, और फिर तुम्हारी खूब बेइज्जती हो।